عمرے پر جانے والی خواتین کو، عمر رسیدہ خواتین کو 25 برس قید کی سزا ہو گئی۔ انتہائی عام ویلاگ جسے دیکھ کر، جسے سن کر یقینی طور پر ہمارے ساتھ آپ بھی رنجیدہ ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ واقعہ ہے 2024 کا، ستمبر کی مہینے کے آخری دن تھے کہ پنجاب کے علاقے فیصل آباد کی تحصیل جڑاوالا سے 3 خواتین اور 2 مرد عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ اس گاؤں میں ایک ریت تھی، روایت تھی۔ اس گاؤں کے ایک ذمہ دار صدام حسین ہر سال، ہر برس 5 لوگوں کو عمرے پر بھیجتے تھے۔ اس بار جن لوگوں کو چنا گیا ان میں 3 خواتین، جن میں ایک کا نام زیارت بی بی، ایک کا نام انور بی بی، اور پھر اس گاؤں کے امام ریاض صاحب، ان کی اہلیہ اور ایک اور بندے کو چنا گیا۔ ان 5 لوگوں کو چنا گیا اور کہا گیا کہ اس دفعہ جاگیردار آپ کو یا ذمہ دار آپ کو عمرہ کرائیں گے۔ یہ بہت خوش تھے کیونکہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے کہ وہ دیار نبی میں جا کر روضہ رسول کا دیدار کرے، خانہ کعبہ کا طواف کرے۔ ہر مسلمان کی بنیادی خواہش ہوتی ہے، ہر دل میں یہ درد ہوتا ہے کہ خواہش ہوتی ہے کہ ایک بار وہ وہاں جائے، اور ان کے دلوں میں بھی یہ خواہشیں نہ جانے کب سے پل رہی تھیں، پنپ رہی تھیں۔ بہرحال تو ان لوگوں نے تیاری شروع کر دی، اور پھر وہ لمحہ آ گیا جب یہ عمرے کے لیے روانہ ہونے والے تھے۔ ان خواتین میں سے خاتون کے بیٹے نے کہا کہ ہم اپنی والدہ کو اسلام آباد جا کر چھوڑیں گے، لیکن جاگیردار نے کہا کہ آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں، آپ کو ہم پر اعتبار نہیں ہے؟ انہوں نے کہا اعتبار تو ہے، لیکن پھر بھی والدہ ان کو رخصت کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جاگیردار نے کہا ہمارے بندے ان کو چھوڑ دیں گے۔ اور پھر گاؤں سے وہ دن آ گیا 30 ستمبر 2024 جب یہ گاؤں سے نکلے اور پھر یہ چلے گئے اسلام آباد، اور اسلام آباد جا کر اہل خانہ کو، گھر والوں کو اطلاع دی گئی کہ آپ کے لوگ جو ہیں وہ بخیریت اسلام آباد پہنچ گئے، اور صبح ان کی فلائٹ ہے۔ ان کو وہاں پر ایک ہوٹل میں ٹھہرایا گیا، اور یہاں سے ایک سٹوری شروع ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک بندہ جو ہے گل خان نامی ان کو ملتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو بھیجتے ہیں، میں صدام حسین کا دوست ہوں، ساتھی ہوں، اور پھر اس نے ان کی بڑی خدمت کی، آؤ بھگت کی، اور جب یہ لوگ عمرے پر جانے لگے تو ان کو کہا کہ ہمارے کچھ طائف ہیں، یہ جوتے اور یہ لباس اور یہ دیگر چیزیں آپ کے لیے بھی ہیں، اور وہاں پر ہمارے کچھ لوگ آپ کو ملیں گے، یہ گفٹس ہیں، یہ طائف ہیں، ان کے لیے آپ ساتھ لے جائیں۔ پہلے تو انہوں نے کہا، جو لوگ عمرے پر جا رہے تھے خواتین سمیت تمام مسجد نے، کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے اتنے پرخلوص طریقے سے کہا، اور پھر صدام حسین نے بھی ان کو کہا کہ یہ سامان اپنا ہے، ساتھ لے جاؤ۔ پھر انہوں نے وہ ساتھ لیا، اور یہاں سے پھر وہ چلے گئے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے وہ روانہ ہو گئے۔ ستمبر 2024 میں وہ یہاں سے رخصت ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور پھر گھر والے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں، یہ آس لگائے بیٹھے ہیں کہ ہماری والدہ، ہمارے رشتہ دار عمرہ کر رہے ہوں گے، اور 1 ہفتہ جا کر ان کا کوئی عطا پتہ نہیں چلا۔ تو گھر والوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ بہرحال گھر والے یہی سوچتے رہے کہ ہماری مائیں جو ہیں وہ عمرہ کر رہی ہیں، زیارت بی بی، انور بی بی، مولوی صاحب، ان کی اہلیہ اور ایک اور شخص، یہ سب عمرہ کر چکے ہوں گے۔ 1 ہفتے بعد اچانک ابرار کی فون کی گھنٹی بجتی ہے، تو نمبر سعودی عرب کا تھا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا کہ شکر ہے، اور شکر بھی ادا کر رہا تھا کہ میری والدہ کی کال آ گئی۔ دوسری جانب جب جیسے اس نے فون اٹینڈ کیا تو والدہ کی آواز سن کر وہ بہت خوش ہوا۔ تو والدہ سے اس نے پوچھا کہ اماں جان آپ نے عمرہ کر لیا؟ تو والدہ نے آگے سے جو جواب دیا وہ تڑپا دینے والا تھا۔ اس نے کہا بیٹا میں سعودی عرب کے ایک جیل میں ہوں اور ہمیں پھنسا دیا گیا ہے۔ اس نے یہ بیٹے کو یہی بتایا کہ دیگر خواتین اور مولوی صاحب بھی جیل میں ہیں، اور ہم جو اسلام آباد سے طائف لائے تھے ان طائف میں آئس پکڑی گئی ہے، آئس تھی، اور جب ان کا سامان چیک کیا گیا سعودی عرب کے جدہ ایئرپورٹ پر تو اس سامان سے 5 کلو اور 500 گرام آئس نکلی۔ کروڑوں اربوں روپے کی وہ آئس تھی، اور وہ آئس جیسے ہی نکلی تو ان 5 کو گرفتار کر لیا گیا، اور پھر یہ سعودی عرب کی جیل میں منتقل ہو گئے۔ جیسے ہی ابرار کو یہ پتہ چلا تو یہ خبر اس کے لیے کسی ایٹم بم سے کم نہ تھی۔ وہ کرتا تو کیا کرتا، چیختا دھاڑتا، اور وہ سب کچھ
والدہ کی گفتگو سنتا رہا. 5 منٹ بعد جب کال ختم ہوئی تو اس نے تمام رشتہ داروں کو کال کی اور سب محلے والوں کو، گاؤں والوں کو بلایا. اور جب یہ سارے لوگ جاگیردار کے پاس گئے تو جاگیردار نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور پھر اس کے تھوڑی دیر بعد اس نے طفل تسلیاں دے کر ان کو واپس بھیجا. لیکن جاگیردار وہاں سے بھاگ گیا. پھر بھاگنے کے بعد جب یہ کیس چلا سعودی عرب کی عدالت میں تو 17 فروری 2025 کو ان تمام لوگوں کو، 3 خواتین اور 2 مردوں کو، زیارت بی بی، انور بی بی، حمام صاحب، ان کی اہلیہ اور ایک اور جو شخص تھا، ان 5 کو 25 سال قید کی سزا سنا دی گئی. یہ خبر بھی ان کے لیے کسی بم سے، کسی ایٹم بم سے کم نہ تھی. بہرحال وہ جو ورثاء تھے انہوں نے درخواست دی FIA میں، اور FIA والوں نے ٹریس کرتے کرتے اس صدام حسین کے خلاف مقدمہ درج کیا، اور پھر اس نے عبوری ضمانت کروا لی. اور عبوری ضمانت کینسل ہونے کے بعد وہ آج بھی پابند سلاسل ہے. اور یہ جو لوگ ہیں یہ حکومت پاکستان سے آج بھی ہاتھ جوڑ کر مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہماری والدہ کا کیا قصور تھا، ہماری ان بزرگ خواتین کا کیا قصور تھا کہ وہ تو گھر سے عمرہ کے لیے نکلی تھی. ان کا مقصد تو عمرہ کرنا تھا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا تھا، لیکن ظالموں نے نصر بازی سے، دھوکہ بازی سے ان کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا. ناظرین، ایک ایسی داستان ہے جسے سن کر، جسے دیکھ کر ہر کوئی جو ہے وہ اداس ہے، پریشان ہے. آج بھی ان خواتین کے لواحقین، ورثاء جو ہیں وہ حکومت سے یہی اپیل کر رہے ہیں. انہوں نے سعودی جو کراؤن پرنس ہیں MBS محمد بن سلمان، ان سے بھی اپیل کی ہے کہ ان خواتین کو چھوڑ دیا جائے. ہماری جو گورنمنٹ ہے یہ بھی کوشش کر رہی ہے کہ ان خواتین کو کسی طرح، یہ بے گناہ ہیں، کیونکہ وہ ہماری گورنمنٹ نے سعودی گورنمنٹ کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ اس کے جتنے بھی لوگ ہیں، گل خان اور دیگر سارے پکڑے گئے ہیں اور پاکستانی قانون کے مطابق وہ عدالتوں میں ہیں، ان کے کیسز ہیں، تو آپ ان کو چھوڑ دیں. لیکن سعودی عدالت اب سزا دے چکی ہے. کافی مشکل ہے، لیکن اس ویڈیو کے ذریعے یہی میسج، یہی پیغام تمام لوگوں تک جاتا ہے کہ خدا را جب آپ دیار غیر جائیں یا اندرون ملک یا بیرون ملک جائیں تو کسی اجنبی شخص پر اتنا بھروسہ نہ کریں کہ وہ آپ کی زندگی کو برباد کر دے. اور یہ بھروسے کا نتیجہ دیکھیں کہ آج وہ خواتین جن کی عمر 70 برس ہے، 65 برس ہے، وہ آج پابند سلاسل ہیں اور ناکردہ گناہ کی سزا کاٹ رہی ہیں. کبھی کبھی اس طرح کا بھروسہ انتہائی دکھ اور تکلیف دیتا ہے. خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ